السلام علیکم سامعین، میں ہوں فرحانہ گل اپنے اس چینل دین انبیاء کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ معلومات شیئر کرنے لگی ہوں وہ ریسرچ انڈیا کے مصنف پنڈت وید پرکاش نے لکھی ہے۔ چلیے آئیے سنتے ہیں۔ بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کے مذہبی کتابوں میں جس کالکی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کالکی اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا اور جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ بات تسلیم کی ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ بات دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کالکی اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کالکی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مذہبی کتب وید سے درج ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، وید کتاب میں لکھا ہے کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشن گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ویدوں کی پیشن گوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرہ العرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومانب ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا اور سنسکرت میں سومانب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ نمبر 4، وید کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کالکی اوتار زیتون اور کھجور کا استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا۔ یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے۔ آپ کی سچائی اور دیانتداری میں اس حد تک معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ نمبر 5، وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پوری عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ نمبر 6، ہماری کتاب کہتی ہے بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں بھی یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ نمبر 7، ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کر آئے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشن گوئی کا مصدق بن کر آپ کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے۔ نمبر 8، نیز یہ بھی لکھا ہے ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا
اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ نمبر 9، ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس پیشن گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں، گھوڑوں، تلواروں، نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو ٹینک، توپوں اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھوڑ سواری، تیز زن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار کرنا نیری حماقت ہے۔ تو سامعین، اس ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ریسرچ معلومات پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔